جہاں پر ایک طرف عوام الناس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور مہنگائی کا طوفان برپا ہے، وہاں عوام الناس پر بجلی کے بل اور ٹیکسوں کے جو بل جس طرح ڈالے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے عوام الناس اور بالخصوص پاکستانی عوام جس اضطراب کی کیفیت سے، جس بے چینی سے گزر رہی ہے، یقیناً پورے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے حالات کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، حکمران طبقے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خوف خدا اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اس لیے سرکاری افسران میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو خوف خدا اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اس لیے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ، حکومتی اداروں کے وہ لوگ، اسی طرح وہ سرکاری افسران جو خوف خدا رکھتے ہیں، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر کتنی سخت وعید بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عوام الناس کو ستاتے ہیں اور عوام الناس کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے آخری پہر اٹھتے، عبادت کا اہتمام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء الا لساحر وعشار، کہ اٹھو اے میرے اہل و عیال، اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس لیے کہ یہ وہ مبارک گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر مانگنے والے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے کی کامل مغفرت فرماتے ہیں، سوائے جادوگر کے اور عشار کے۔ عشار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو محصول چنگی لیتا ہے، اور اسی طرح اس عشار میں حکومت کے وہ ادارے بھی شامل ہیں، وہ سرکاری افسران بھی شامل ہیں کہ جو عوام الناس پر بجلی کے غلط بل اور اسی طرح ٹیکسوں کے جو بل تھوپ رہے ہیں اور عوام الناس کو پریشان کرتے ہیں، عوام الناس کو ستاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عشار کی تعریف میں شامل ہیں۔ یہ جو پٹواریوں کا محکمہ ہے، یہ پٹواریوں کا پورا محکمہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قبولیت والی گھڑی میں، اس مخصوص گھڑی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا، تو پھر وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جس گھڑی کے اندر یہ لوگ قابل معاف ہوں گے اور ان کی مغفرت ہوگی۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کو ستانا یہ ناقابل معافی جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ان سرکاری افسران کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔